سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں فقط حق کے پروگرام کے ساتھ مولانا احترام الحق تھانوی صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے اور الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا دو پروگراموں میں، عقائد کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں۔ مولانا نے اپنے خوبصورت انداز سے ہمیں باتوں کو اس طرح سکھایا کہ یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت۔ پچھلے ہفتے ہم نے پروگرام کیا نماز کے بارے میں، تو ماشاءاللہ ہماری ایک سسٹر کی طرف سے سوال آیا ہے کہ عورتیں مسجدوں میں کیا جائیں؟ امریکہ میں یہ بہت اب عام ہو گیا ہے کہ بڑی بڑی مساجد بن رہی ہیں اور عورتوں کے سیکشنز ہوتے ہیں، تو اس کے اندر عورتوں کو کیا جمعے کی نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے، روز 5 وقت کی نمازوں کے لیے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہے جائز اور ناجائز ہونا، اور ایک ہے فضیلت کس چیز میں ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو عورتیں، مسلمان عورتیں مرد جائیں تو عورتیں کیوں نہ جائیں؟ بالکل جائیں، اور جایا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آتی تھیں مسجد میں، لیکن مرور ایام کے ساتھ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا آگے اور خرابیاں پیدا ہوتی گئیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر یہی مصلحت نظر آئی کہ بعض مقامات پر عورتوں کو اس طریقے سے بے تکلف جانا، مثال کے طور پہ قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، مثال کے طور پہ مسجدوں میں جانے کو پسند نہیں کیا گیا۔ ناجائز نہیں، حرام نہیں، پسند نہیں کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ بہت سے ایسی چیزیں لازم و ملزوم ہیں کہ وہ ایک اب آپ کا سوال ایسا ہے کہ میں اگر تفصیل سے جواب دوں گا تو امریکہ میں بس میں آپ ہی لوگوں کا مولوی بن کے رہ جاؤں گا، عورتیں تو سنیں گی نہیں مجھے۔ ویسے بات یہ ہے کہ، اور یہ حقیقت بھی یہی ہے، آپ دیکھیں 5 7 8 10 عورتیں جہاں بھی جمع ہوتی ہیں، سب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ آپس میں خیر خیریت تو معلوم کر لی، پھر یہ اب دوسرے کی فکر، اس کا کیا حال ہے، اس کی شوہر کی آمدنی کا کیا ہوا، اور اس کی جس کو غیبت کہتے ہیں، اس میں بعض حصہ جھوٹ کا بھی آ جاتا ہے۔ تو عام طور پر مساجد کو ان چیزوں سے کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہر گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے اگر مقام مقدس ہو، اس لیے عورتوں کو بچانے کے لیے یہ کہا گیا بھائی تم اپنی عادت سے تو باز آؤ گی نہیں، تو تمہارا گناہ کم ہوگا، مسجد میں مت جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں سے کچھ موتی جھڑ جاتے ہیں، ضرور جائیں تو خیر، ناپسند قبرستان میں جانے سے ناپسند اس کو کہا گیا، ناجائز نہیں، حرام نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی جو ہے وہ یہ ہے، عورتیں جائیں گی، بچے جائیں گے۔ اچھا، بچے جائیں گے تو جہاں بچے ہوتے ہیں تو وہاں پر غبارے والا اور ٹافی والا بھی جاتا ہے، اور جہاں ٹافی اور غبارہ بھی ہوگا تو وہ ایک باقاعدہ میلے کی شکل ہوگی۔ تو قبرستان میں میلہ لگا ہوا ہوگا، مسجدوں میں میلہ لگا ہوا ہوگا، اس لیے منع کیا گیا۔ اچھا، پھر
رشتے جب قائم ہوتے ہیں کہ جی کس کی لڑکی کس کے لڑکے کے لیے، اب تو کوئی ادھر ادھر دعوتوں میں دیکھ لیتے ہیں، پھر یہ بنے گا پروگرام، اچھا مسجدوں میں فلاں لڑکی آ جائے تو پھر یہ ہمارا لڑکا وہاں دیکھ لے گا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسجدوں کے تقدس کو خراب کرتی ہیں، اس لیے اس کی ممانعت ہے۔ لیکن خدا نہ کرے یہ نہیں ہے کہ کوئی ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر میری بہنیں جو سن رہی ہیں اگر اس کا لحاظ اور احترام کریں کہ مسجد میں جا کے کوئی غیبت، کوئی جھوٹ، کوئی لغو بات، قسم کھا کے جائیں کہ مسجد کے اندر نہ کریں، تو 100 دفعے جائیں، اب کسی کو کیا اعتراض ہے۔ تو حضرت ہم سنا ہے کہ یہ عورتوں جس طرح مردوں کے لیے کہ مسجد جانا فرض ہے، عورتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑھیں، اور وہ بھی جو سب سے اندھیرے والا کمرہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ ایک ہے فضیلت اور ایک ہے جائز و ناجائز۔ عورت کے لیے فضیلت تو اسی میں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جائز ہے یا ناجائز، تو ناجائز تو نہیں ہے، جائز تو ہے۔ باقی اگر میری بہنیں جو ہیں اگر زیادہ فضیلت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے تو طریقہ، اچھا مردوں کو کیوں حکم ہے کہ مسجدوں میں جاؤ؟ اس لیے کہ مسجدوں میں مرد جو نماز پڑھ رہے ہیں، غیر مسلم عورتوں کا اجتماع تو نہیں دیکھ رہا ہے نا، مردوں کا اجتماع تو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی مسجدوں میں جمع ہے، ایک ہیبت قائم ہوتی ہے، اسلام کی ہیبت ہوتی ہے، دین کی ہیبت ہوتی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ مسجدوں کو ویران کرو گے تو تمہارا دشمن جو ہے غیر مسلم یہ سمجھے گا کہ ان کے جیسی مسجدیں ویران ہیں ایسے ہی ایمان سے ان کے دل بھی ویران ہیں، اس لیے اس کے اظہار کے لیے مسجد میں آؤ۔ تو وہ مقصد جو ہے وہ عورتوں کے اجتماع سے تو پورا ہوتا نہیں، تو اس لیے پھر بھی اگر خواتین آنا چاہیں، یہاں بہت شوق ہے شرکت کا، اور یہاں عید کا اجتماع تو ایسا ہوتا ہے، بس کیا بتاؤں۔ تو دیکھتا تو ہوں میں بھی کئی سال سے، لیکن کچھ کہتا اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے بھی اگلے سال آنا تو ہے، تو میں کہتا نہیں۔ باقی ہے کہ چلے، دین کی جتنی زیادہ سے زیادہ ہماری خواتین اور بہنیں ہماری یہاں اقدار کو سنبھال لیں، بس اتنا ہی غنیمت ہے۔ ٹھیک ہے اگر مسجد میں آ جائے یا عیدگاہ میں چلی جائیں، تو اب اتنا سخت تقوی سے ان کو اگر ڈیل کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ جتنے پہ عمل کر رہی ہیں اس سے بھی جائیں۔ آپ نے ذکر کیا قبرستان کا، امریکہ میں خاص یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ میت کے ساتھ عورتیں بھی قبرستان جاتی ہیں، لیکن کچھ فاصلے سے کھڑی ہو کے دیکھتی ہیں۔ تو کتنا فاصلہ کہتے ہیں 40 قدم دور ہونا چاہیے، یا کچھ اس کے بارے میں کچھ وضاحت ہے؟ دیکھیے جی، اصل مقصد جو ہے یہ ہے کہ قبرستان جو ہے وہ آخرت کو، قبر جو ہے وہ آخرت کو یاد کرنے کی ایک علامت ہے۔ آپ قبر کو دیکھ کے اپنی آخرت یاد کریں۔ عورتوں کے اور مردوں کے اختلاط سے اور جمع ہونے سے، وہ چلو اور جگہوں پہ ہے، شادی بیاہ میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے، لیکن یہ تو آخری جگہ ہے، یہاں اس قسم کا اختلاط جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اپنی آخرت سے مرد بھی غافل ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، اس لیے اس کے لیے الگ کوئی وقت رکھ کے اگر اپنے میت پر جو کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، لیکن اجتماعی طور پر عورتوں کا قبرستان جانا میں بالکل مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ میں کہتا ہوں ناجائز ہے۔ نمازی کے سلسلے میں ایک اور سوال بھی آیا ہے، اٹلانٹا سے ہی آیا ہے۔ اگر کوئی نماز میں ہے اور اس کو چھینک آ گئی
تو کیا اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے؟ نہیں، نماز کے دوران چھینک آ جائے اسے الحمدللہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اور اگر باہر کسی کو چھینک آ جائے اور اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو اسے یرحمک اللہ بھی کہنا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر کسی نے باہر سلام کیا تو اس کو سلام کا جواب بھی نماز، جواب بھی دینا جائز نہیں ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر کسی نے دے دیا غلطی سے تو وہ دوبارہ دہرائے گا نماز کو؟ نماز ٹوٹ گئی، نماز ہوئی نہیں، دوبارہ پڑھے۔ اگر دل ہی دل میں کہا پھر بھی؟ دل کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے زبان کی۔ دل میں تو اب پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے، دل کی بات نہیں ہے۔ زبان یہ ہے کہ زبان پہ کوئی ایسا کلمہ کہ جس سے یہ شبہ ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے آدمی، اس سے نماز جاتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک آدمی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ سامنے سے گزر رہا ہے، آپ نے کہا یہ آپ نے گفتگو کی ہے کہ بھائی ادھر سے مت گزر، نماز گئی آپ کی۔ اور ہاتھ، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اشارے سے کوئی اگر گزر رہا ہے تو اس کو منع کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ بس ہمارے یہاں درست وہ بھی نہیں ہے، لیکن جن کے یہاں درست ہے وہ کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھیک نہ ہے، کریں، جانے دیں اس کو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرد عورت کا نماز کا طریقہ بھی مختلف ہے، جی، اس کے بارے میں کچھ، عورتوں کی نماز کا طریقہ اور مردوں کے، کیا دونوں کے درمیان کن چیزوں میں احتیاط کریں عورتیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ نماز تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ مرد اور عورت میں مختلف ہیں دونوں؟ یہ کیوں مختلف ہیں؟ بھائی عورتوں کو بھی داڑھی اللہ تعالیٰ دے دیں، کیا رج ہے؟ نہیں، اللہ کی مصلحت ہے، جو علامت نسوانیت کی عورت میں رکھی ہیں وہ اگر مردوں میں ہوں تو کیا رج ہے؟ لیکن نہیں، یہ اللہ کی مصلحت خداوندی کے خلاف ہے، نظام کائنات کا درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے عبادت کا طریقہ صرف عبادت کا طریقہ نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر ایک عورت ڈوب جائے پانی میں اور مرد بھی ڈوب جائے اور اس کی لاش ڈھونڈنے کے لیے آپ نکلے، یہ تو آپ امریکہ میں ہیں، گوگل اور کیا دنیا بھر کی ریسرچ یہاں ہے موجود، آپ ریسرچ کریں، جو مرد ڈوبا ہوا آپ کو ملے گا جہاں بھی کہیں، اس کی لاش ایسے آپ کو ملے گی۔ لیکن اس کے برعکس جب عورت ملے گی اس کی لاش تو آپ کو کبھی کیوں نہیں ملے گی، ایسے ملے گی۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کا، تو اللہ نے مرنے کے بعد بھی پردہ رکھا ہے، تو کیسے وہ کر سکتے ہیں کہ مرد کی میت اٹھانی ہے تو جنازے پہ 4 آدمی اٹھا کے لے جائیں چادر ڈال کے؟ عورت کی میت ایسے نہیں اٹھا سکتے، جائز نہیں ہے۔ عورت کی میت کو چارپائی پہ ڈالو اور چاروں پائے پر لکڑی کھڑی کرو، اوپر اس کے چادر ڈالو، تاکہ چلنے پھرنے سے، کسی حرکت سے اور جنبش سے یہ نہ پتہ چلے کہ عورت کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا مرنے کے بعد بھی پردہ رکھا۔ اس لیے کم سے کم اپنے جسم کو ظاہر کرے، اور کم سے کم کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ مولانا صاحب، اسی بات کو ہم وقفے کے بعد ناظرین کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فقط حق کے پروگرام میں مولانا
احترام الحق تھانوی صاحب کے ساتھ۔ تو تھانوی صاحب، آپ عورتوں کے بارے میں سبحان اللہ، اتنی عورت کا اتنا بڑا مقام اللہ نے رکھا ہے، اس کو اتنا پردہ دیا ہے کہ میت کو بھی احتیاط کے ساتھ لے جانے کا حکم ہے۔ اچھا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد کو حکم ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اپنے اعضاء کو کھول کے پڑھے، کھول کے ہر چیز۔ لیکن عورت اگر اعضاء کو کھول کے پڑھے گی تو جسم کے وہ حصے کہ جن کو شریعت کسی قیمت پر اس کو ظاہر نہیں چاہتی کہ ہو، وہ ظاہر ہوں گے۔ تو لہذا اس کو حکم ہے کہ تم اپنے آپ کو جتنا سمیٹ کے کر پڑھ سکو اتنا سمیٹ کے پڑھو۔ کتنا سمیٹے؟ ایک شخص ہے اور وہ کسی دریا کے یا سمندر کے کنارے ہے اور وہ نہا رہا ہے، کپڑے اس نے اپنے اتار کے باہر رکھ دیے کنارے پر، اور کوئی شخص آیا اس کے کپڑے اٹھا کے لے گیا۔ اب یہ جب نکل کے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کپڑے نہیں ہیں۔ ادھر عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، کپڑے ہیں نہیں۔ اب کیا کرے؟ کپڑے تو ہیں نہیں، نماز پڑھے یا اپنے بدن کو چھپانے کا کوئی؟ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح نماز پڑھے۔ مگر کپڑے تو نہیں ہیں نا تمہارے پاس، کھو گئے۔ لیکن اب پردہ جو کرنا ہے وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کے پڑھو، پردہ بھی ہو گیا اور نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھنے میں اور سمیٹنے میں پردہ ہے، اسی لیے عورت کو سمیٹ کے اپنے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، اپنے بدن کو پھیلا کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اور اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں ہے، تو بھئی کوئی فرق نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ مسجد میں پھر صف میں بھی عورتوں کو لا کے کھڑا کر لیں۔ آپ اپنی دونوں ٹانگیں چیر کے کھڑی کرتے ہیں، آپ انہیں بھی کھڑا کر دیں۔ پھر کبھی کبھی یہ روز اللہ اکبر مؤذن جو کھڑا کر ہوتا ہے، کبھی کسی خاتون کو کروا دیں اللہ اکبر، اس کو کیوں محروم کرتے ہیں؟ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ عورت کے لیے اللہ نے زیادہ اس کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا، اور اسی لیے اس کی نماز میں اور مرد کی نماز میں فرق رکھا ہے۔ حضرت، کیا عورت اذان مسجد میں نہیں گھر میں دے سکتی ہے؟ دوسرا اسی قسم کا سوال ہے کہ کیا عورت عورتوں کی جماعت کر سکتی ہے؟ جہاں مرد نہیں ہیں، کسی محفل میں جمع ہوئی ہیں، عورتیں مل کے نماز ادا کرنا چاہ رہی ہیں اور کوئی حافظہ ہے ان میں اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ امامت کریں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، درست نہیں ہے، اور اس کے لیے تو آپ کو پھر ایک بہت تفصیلی لمبا پروگرام رکھنا ہوگا جس میں یہ بتاؤں کہ عورت کی امامت جائز نہیں ہے، کسی قسم کی امامت بھی، اور وہ درست نہیں ہے۔ اب یہ کہ کیوں اور کیسے، یہ پھر لمبی بات ہے، لیکن یہ امامت کرنا، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، یہاں تک بھی لکھا ہے علماء نے اور فقہاء نے کہ بلکہ بعض احادیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا جمع ہونا ایک جگہ، اس میں کراہت ہے، اور وجہ کراہت کی یہی ہے کہ اس میں خیر کم ہے، شر زیادہ ہے۔ تو لہٰذا اب امامت کرنا اور یہ کرنا، تو وہ اپنے مسجدوں میں لوگ احتجاج کریں گے کہ نہیں جی، گھروں میں عورتیں کیوں کر رہی ہیں، امامت یہیں کریں، ہم پابندی سے آیا کریں گے۔
تو مرد مسجدوں میں آنا شروع کر دیں گے. اللہ کے واسطے ان کی امامت سے بس ان کی امامت کا مسئلہ نہ پوچھیے، جائز نہیں. ہماری ایک سسٹر نیو یارک سے سسٹر زینب کا سوال ہے کہ فجر اور عصر کے بعد کیا نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ فجر کا وقت جو ہے فجر کے بعد کا سورج نکلنے کا ہے، اور عصر کے بعد کا وقت جو ہے سورج غروب ہونے کا ہے. اور جو قومیں سورج کی پوجا کرتی ہیں وہ یا نکلتے ہوئے کرتی ہیں یا ڈوبتے ہوئے کرتی ہیں. تو لہذا جو سورج کو پوجنے والی قومیں ہیں ان کے ساتھ آپ کی شباہت نہ ہو تو سجدے کو حرام قرار کر دیا گیا، یعنی فجر کے بعد اور عصر کے بعد سجدہ نہیں کر سکتے. ایک بہن لکھتی ہیں، فاقیہ بہن نیو جرسی سے سوال بھیجا ہے انہوں نے ہمیں کہ قضا نمازوں کی ادائیگی کس طرح کریں؟ اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں زندگی میں تو اب ان کی ادائیگی کس طرح کی جائے؟ اگر تو بہت زیادہ ہیں نمازیں جن کا تعین مشکل ہے تو ان کی نیت اس طرح کریں جیسے ظہر کی نماز ہے، اب نیت کرنی ہے تو یہ نیت کرے کہ میں اپنے ظہر کی قضا نمازوں کی جو پہلی نماز ہے اس کی نیت کرتی ہوں ادا کرنے کی، یہ نیت کرے. اور ایک سوال نماز کے بارے میں سسٹر رضوانہ کا ہے لوئزیانہ سے. وہ پوچھتی ہیں حضرت کہ اگر نماز میں چاہے خشیت میں یا درد اور غم کی وجہ سے رونا آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ خشیت کی وجہ سے آئے، اللہ کے ڈر سے آئے تو وہ تو اس سے تو بے افضل نماز کوئی نہیں ہے. اور ویسے کوئی تکلیف شروع ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو اگر وہ اتنا ناقابل برداشت ہے کہ آدمی کی آواز نکلے اس درد کے اظہار کے لیے تو پھر وہ نماز ٹوٹ جائے گی. پھر وہ اپنے وہ کر کے پھر دوبارہ نماز کو دوبارہ اس کو شروع کرے. لیکن اگر وہ ناقابل برداشت ہے اور اس میں چیخ پکار ہے، برداشت کر رہی ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ برداشت کے قابل نہیں ہے، اس میں آواز نکلتی ہے تو پھر وہ درست نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھے. ہیوسٹن سے احمد بھائی نے سوال کیا ہے کہ مقتدی کو اپنے امام کو نماز میں لقمہ دینا کیسا ہے اور کس طریقے سے دیا جائے؟ ہر آدمی کو نہیں دینا چاہیے. جو آدمی کس قسم کا لقمہ، مثال کے طور پہ اگر تو قرآن کریم کے پڑھنے میں کوئی غلطی ہے اور یہ حافظ ہے، قاری ہے خود، تو یہ دے سکتا ہے. لیکن ہر آدمی جو ہے وہ لقمہ نہ دے. البتہ اٹھنے بیٹھنے میں کہیں غلطی ہو رہی ہے تو اس کو اللہ اکبر کہہ کے لقمہ دے سکتے ہیں. تو دیکھا جاتا ہے کہ جو بڑی بڑی صورتیں ہیں جو بہت سے لوگوں کو یاد ہیں صورتیں، تو رمضان المبارک میں یہ بہت ہوتا ہے، تو امام صاحب ذرا بھی غلطی کرتے ہیں تو چاروں طرف سے آواز آنا شروع ہو جاتی، تو یہ صحیح نہیں. وہ صحیح نہیں ہے. ایک آدمی کو مقرر کرے بس وہی لقمہ دے، ہر آدمی نہ دے. نماز کے حوالے سے بات چل رہی ہے، ماشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں نماز کے بارے میں. اگلے پروگراموں میں اب رمضان کی آمد ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مولانا صاحب سے زکوٰۃ کے بارے میں اور روزوں کے بارے میں سوالات اور مسائل کا ذکر ہو. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے سوالوں کو جاری رکھیں، بھیجتے رہیں، اور اسپیشلی رمضان المبارک کے مہینے کے آمد کی وجہ سے روزوں کے بارے میں اگر آپ کے جتنے سوال ہیں، مسائل ہیں، وہ بھیجیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کے شروع یا اس سے پہلے کے پروگرام میں ان مسائل کو ڈسکس کیا جائے. مولانا صاحب، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو اب تک یاد ہو اور وہ سب کے لیے سبق آموز ہو؟ وقت بہت کم ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب آپ اسی پروگرام میں دیں.
یہ بھائی بہت زندگی بہت جو گزر گئی، اگرچہ 76 سال ہیں لیکن لگتا ہے بڑی مختصر تھی. اب جب وہ اتنی مختصر پیچھے نظر آ رہی ہے تو واقعات بھی اس میں زیادہ تر گم ہو گئے، لیکن یقیناً بعض واقعات ایسے ہیں کہ جو ناقابل فراموش ہیں. اور اس میں میں طالب علمی کے زمانے میں جب میں پڑھتا تھا تو ہماری درسگاہ میں رات کو 1 بجے 2 بجے بچے شور کرتے ہوئے نظر آتے تھے. اندھیرا ہوتا تھا درسگاہ میں، لیکن وہاں پر شور کی اور ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے کی آواز آتی تھی. تو مجھے پتہ چلا، میں نے پوچھا کہ اپنے استاد سے کہ حضرت یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ جنات پڑھتے ہیں، یعنی تمہارے ہم سبق ہیں. تو پہلے تو مجھے بہت ڈر لگا، اور اس کے بعد پھر بعد میں جب مجھے پتہ چلی گیا کہ جنات ہمارے ساتھ ہم سبق ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ، تو یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ قرآن پڑھنے والے جن ہیں، مسلمان جن ہیں، اور یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. تو بس وہ واقعہ اور اس سے متعلق اور کچھ واقعات تھے کہ جو مجھے بہت سی باتیں میں بھول گیا، لیکن یہ باتیں ابھی تک بھی مجھے یاد ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک جنوں کے بارے میں تو بہت سے لوگوں کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں. بہت سے لوگ جنوں کے افیکٹ میں بھی آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلا پروگرام شروع کرتے ہی جنوں کے بارے میں تفصیلی بات کریں. مولانا صاحب ایک بار پھر آپ کا شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کا، اور سامعین آپ لوگوں کا، ناظرین بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کو ویو کرنے کا. اپنے فیڈ بیک ضرور بھیجیں اور اپنے سوال بھیجیں تاکہ ہم اور زیادہ حوصلہ افزائی ہو اور اس پروگرام کو ہم جاری رکھیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.